ایک یہ بہن نے فرمایا، کویشچن کیا تھا کہ کیا ہمیں لوگوں سے خوش گمانی رکھنا واجب ہوتا ہے، یعنی حسن ظن جس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے تھوڑی بہت بدگمانی ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ آپ حسن ظن قائم رکھیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر سامنے والا شخص ایک کامل مسلمان ہے، باشرہ ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، اس کی گفتگو سے کبھی کوئی جھوٹ وغیرہ ظاہر نہیں ہوا، اس نے ہمیں کبھی دھوکہ وغیرہ نہیں دیا، تو اس سے تو 100% حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے۔ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، ذرا سی بھی بدگمانی کرنا گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو چاہے باشرہ وغیرہ ہو، لیکن اس کی کچھ حرکتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اب اس پر اعتماد یا اعتقاد نہیں ہے، تو اس کی سابقہ حرکتوں کی وجہ سے اگر ہم تھوڑی بہت بدگمانی کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، یا باپ اپنی اولاد یا بیوی کے بارے میں، یا ایک شیخ ہیں اپنے مریدین کے بارے میں، استاد ہے اپنے شاگردوں کے بارے میں، صرف اس وجہ سے تھوڑی بہت چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ اگر میں بالکل ہی حسن ظن قائم کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط روش کی طرف بڑھ جائے، اس لیے وہ تھوڑا بہت ان کی بدگمانی دل میں کر کے، جبکہ اس کو یقین کے درجے تک نہ لے کر آئیں، صرف ایک گمان کے درجے تک رکھیں، اور پھر ان کی کوئی تحقیق کر لی جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی حرکتیں، اس کی ظاہری طور پہ قرائن اس کے غلط ہونے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کے ساتھ بدگمانی کرنا بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ جوا خانے میں جاتا ہے آتا ہے، شراب خانے میں جاتا آتا ہے، اب آپ اس بارے میں بدگمانی کریں، لیکن آپ نے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، جوا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان مقام پہ آتا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر بدگمانی کی جائے کہ شراب بھی پیتا ہوگا، جوا بھی کھیلتا ہوگا، تو بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اس نے ان حرکتوں کی بنا پر خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کر دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مطلقاً یہ کہنا کہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن مکمل طور پہ نہ رکھیں، تھوڑی بہت بدگمانی رکھنی چاہیے، بالکل غلط ہے۔ میں کویشچن کرتا ہوں، بتائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا معاذ اللہ آپ سے بدگمانی رکھنا جائز ہے؟ صحابہ کرام سے، اولیاء اعظام سے، فقہائے اسلام اتنے سارے گزرے ہیں، یقینی سی بات ہے ان سے 100% ہم حسن ظن قائم رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے ہزارہا لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے ہمارے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، جو ظاہری طور پہ باشرہ ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو کیوں ان سے خامخواہ بدگمانی رکھیں؟ اب یہ بدگمانی رکھنا ہماری ہی بد باطنی کی دلیل ہوگی، ہماری گندہ ذہنی کی دلیل ہوگی کہ ہمارا ذہن خراب ہے، گندا ہے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا اپنا باطن خراب ہے تو وہ دوسرے کو بھی خراب ہی دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا آپ کی تعریف کی، آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے آپ کی برائی کی منہ پر ہی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ وہ چلے گئے تو یہ ایک مرید ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تعریف کرنے والے کو بھی آپ نے کہا سچ کہا، غلط آپ پہ الزام لگانے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے کو بھی آپ نے کہا سچ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ پہلے ایک شخص آیا، اس نے مجھے دیکھا، اس کو اپنے آئینے کے اندر اچھائی نظر آئی، اس کا باطن اچھا تھا تو اچھا ہی نظر آئے گا، اور دوسرا آیا اس کا باطن خراب تھا تو اس کے سامنے خرابی نظر آئے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے سچ کہا، کیونکہ تیرا باطن اچھا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، تیرا باطن خراب ہے تم نے بھی سچ کہا اپنے باطن کے اعتبار سے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم خود چور ہوتے ہیں، سامنے والا چور نظر آتا ہے، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والا جھوٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا بیچارہ سادہ لو ہوتا ہے، اس کی ہر بات میں ہمیں بھی چلاکی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اصل میں ہم خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات سامنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی نیک پرہیزگار ہے تو خامخواہ بدگمانی نہ کریں، قرائن ہیں، علامات ہیں تو بدگمانی کر بھی سکتے ہیں، اور بعض اوقات قرائن وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ماں باپ اپنی اولاد، پیر اپنے مریدین، استاد اپنے شاگرد، شوہر اپنی زوجہ کے بارے میں تھوڑا بہت گمان ایسا رکھے کہ تاکہ وہ بے راہ روی کی طرف نہ جائیں اصلاح کی غرض سے، تو بھی تھوڑا بہت اس طرح گمان کرنا ان کے لیے جائز ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ